ہم احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا 33واں دینی لائیو سوال جواب پروگرام ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر مختصر طور پر دینی مسئلے مسائل اور دینی سوال جواب، روزمرہ ہماری زندگی میں پیش آنے والی چیزیں، مسائل اور ان سب کا حل ہم یہاں کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اور جو بھی لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے مختصر طور پر یہاں جوابات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نفع مند بنائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے دین کے اوپر چلنا آسان بنائے اور دین کے مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے، سچ کہنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، وتر کی تیسری رکعت میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو اسی صورت میں کیا کرے؟ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ تکبیر کہہ کر کے سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یاد آیا رکوع سے کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، پھر رکوع کے اندر جاتے ہیں اور پھر سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو اگرچہ اس طریقے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی بھول کر کے رکوع میں چلا گیا تو اب واپس اس کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رکوع میں جانا فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ کم ہوتا ہے فرض کے مقابلے میں، تو اس لیے واجب سے فرض کی طرف یا فرض سے واجب کی طرف لوٹنا مناسب نہیں ہے۔ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کی دعائے قنوت چھوٹ جائے اور رکوع میں جا کر کے یاد آئے تو بس وہ رکوع میں رہے، سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ رکوع سے واپس کھڑے ہو کر کے دعائے قنوت پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بہتر طریقہ یہی ہے۔ جی علیشہ شیخ، السلام علیکم، قضاء عمرے کی نیت کیسے کریں؟ پہلا سوال ہے جی، قضاء عمرے کی نیت بس اس طریقے سے آدمی کر لے کہ یا اللہ میری جو سب سے پہلی نماز چھوٹی تھی ظہر کی، جو بھی آپ نماز قضا کر رہے ہیں وہ چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، تو اس طریقے سے نیت کر لے دل میں کہ یا اللہ جو میری عصر کی یا ظہر کی سب سے پہلی نماز چھوٹی تھی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بس اتنی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز مکمل کر لیں تو یہ نماز آپ کی ادا ہو گئی۔ پھر دوسری آپ کو نماز ادا کرنی ہے قضاء عمری، پھر اسی طریقے سے نیت کریں کہ اللہ سب سے پہلی میری جو ظہر کی یا عصر کی نماز چھوٹی تھی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یا تو سب سے پہلی، یا تو ایک دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے علماء نے، یہ نیت کر لے کہ سب سے آخر میں جو میری نماز چھوٹی تھی، سب سے آخر میں جو میری نماز چھوٹی تھی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور نماز پڑھ لے تو وہ نماز آپ کی ادا ہو گئی، وہ آپ کے ذمے سے ادا ہو گئی۔ پھر دوسری نماز کے وقت یوں ہی نیت کرے کہ سب سے آخر کی جو میری نماز چھوٹی تھی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں اور نماز ادا کر لے، بس اس طریقے سے نیت کرنا ہے۔ مفتی خالد قاسم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا احسان فضل ہے، آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ جی امانت ٹرسٹ، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ڈی زریش، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کرانے کی دکان یعنی راشن والی دکان میں مکروہ چیزوں کا بیچنا جائز ہے، جیسے سگریٹ، تمباکو وغیرہ؟ جی چونکہ ان کی کراہت کا حکم لگایا ہے علماء نے تو اس لیے بیچنے کی گنجائش تو ہوگی، لیکن تقوی اور اولا اور احتیاط اسی میں ہے کہ نہ بیچا جائے۔ گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ بیچی جائیں۔ اپنی طرف سے غلط چیزوں کو روکنے میں جتنا کردار ادا ہو سکتا ہے، جتنا ہمارا حصہ ہو سکتا ہے تو اتنا حصہ ہم کو لگانا چاہیے، اپنی طرف سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جی ایم اقرار، السلام علیکم، کیسے حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا کرم ہے۔ مفتی خالد قاسمی، پہلا روزہ کب ہے؟ جی پہلا روزہ انشاءاللہ 14 تاریخ کا ہے، 13 تاریخ کی پہلی تراویح ہوگی اور 14 اپریل کا پہلا روزہ ہوگا، 14 اپریل انشاءاللہ۔ ایم اقرار حضرت، اچھا کچھ کہہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے پوچھ لیجئے۔ ایس کے صدیق، السلام علیکم، قضا نماز کا کم پڑھا جاتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے کہ جانور جیسے فادر کینوس تازہ ہو گیا تو ہم اس کی نیت کب کریں؟ کیا لکھا ہے آپ نے بھائی؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔
قضا نماز بھی آپ نے پوچھا ہے اور کینوس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا پوچھا ہے، تو اس کو تھوڑا آسان انداز میں کر دیجئے کہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ جی محمد خلیل خان، مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا جی مناسب نہیں ہے۔ مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھنا، جیسے زوال کا وقت ہو گیا ہے، طلوع کا وقت ہو گیا ہے، غروب کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسے جو مکروہ اوقات ہیں ان میں نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، جب وقت گزر جائے تب پڑھنی چاہیے۔ بنا وضو نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، نماز ہی نہیں، جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو نماز وضو ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منع ہے، حدیث میں منع کیا گیا۔ قضاء عمری وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن نوافل منع ہے، عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ ایم ڈی خلیل کا اگلا سوال ہے، کن دنوں روزہ رکھنا حرام ہے؟ جی اس طرح کے تقریباً 5 ایام ہیں، 5 ایام ہیں، عید کا دن ہے اور قربانی کے 3 دن ہیں اور 4 دن ہو گئے اور شاید ایک دن کوئی اور ہے، تو تقریباً 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ٹھیک ہے جی۔ فین آف مفتی معمر بدر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایم ڈی صداقت، مفتی صاحب بچہ اگر کپڑے میں پیشاب کر دے تو کپڑا بدلنا ضروری ہے کیا؟ جی کپڑا بدلنا ضروری نہیں ہے، جتنے حصے میں وہ پیشاب وغیرہ لگا ہے، گندگی وغیرہ لگی ہے، تو اتنے حصے کو دھل لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جتنے حصے پر پیشاب وغیرہ گندگی ناپاکی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اتنے حصے کو اگر دھل لیا جائے تو کپڑا آپ کا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، اور اگر پورا دھلنا چاہیں، بدلنا چاہیں تو پورا دھل کر کے بدل بھی سکتے ہیں۔ جی طلحہ بیگ کا سوال ہے، عصر کے بعد سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جی سجدے سے مراد اگر سجدہ تلاوت ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے سے مراد کیا ہے آپ کا؟ شکرانے کا سجدہ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کا سجدہ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، باقی نفل نماز منع ہے۔ اچھا آگے چلیے، ایم ڈی خلیل خان کہہ رہے ہیں، کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھنا کیسے؟ جی عورتوں کو قبرستان میں جا کر کے جیسے نماز جنازہ وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں تو اجازت نہیں ہے، البتہ حرمین میں جہاں نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں وہ پڑھ سکتی ہیں۔ بقیہ ہمارے دیار میں جو ہے جیسے مرد حضرات باہر جا کر کے نماز پڑھتے ہیں یا نماز جنازہ، تو اس میں عورتوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورتوں کا گھر سے نکلنا بلا ضرورت منع ہے، اور یہ ایسی ضرورت نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنا کہ جس میں عورتوں کو نکلنے کی اجازت دی جائے، تو اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تعلیم خان کہہ رہے ہیں، حضرت رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ لی تب کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر رکوع کی سجدے کی رکوع میں پڑھ لی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے، تو اگر ادلا بدلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے چلیے، محمد خلیل خان، انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ آپ کی مرضی ہے، چاہے دائیں میں پہن لے چاہے بائیں میں پہن لے، ٹھیک ہے، دائیں میں پہن لے یا بائیں میں پہن لے آپ کی مرضی ہے، تو دائیں میں پہننا زیادہ مناسب ہے آپ چاہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی باتوں میں، اچھے کاموں میں دائیں سے شروعات کرنے کو پسند فرماتے تھے، تو اس لیے دائیں میں پہن لے تو زیادہ اچھا ہے، باقی بائیں میں بھی پہنی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محمد اکرم کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، افضل نام رکھنا کیسا ہے؟ جی افضل نام رکھا جا سکتا ہے، افضل کے معنی ہو جائیں گے فضیلت والا، مرتبے والا، مقام و مرتبے والا، اس کے معنی ہو جائیں گے، تو افضل نام رکھا جا سکتا ہے، اچھا نام ہے۔ تعلیم خان کا اگلا سوال ہے، پیشاب کئی قطروں کے بارے میں بتائیں، پیشاب کے قطروں کے بارے میں جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو سوال تو واضح کیجیے، آپ سوال واضح کیجیے کہ پیشاب کے قطروں کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، نماز کا مسئلہ ہے، پاکی کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تو تھوڑی اس کی وضاحت کر دیا کریں۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں، مرد کو کون سی انگوٹھی پہننا چاہیے؟ صرف چاندی کی پہن سکتا ہے، وہ بھی وہ جس کا وزن تقریباً 5 گرام کے آس پاس ہو، 5 گرام یا اس سے کم جس انگوٹھی کا وزن ہو، وہ بھی صرف چاندی کی، اور وہ بھی صرف ایک انگوٹھی اس کی اجازت ہے، باقی سونے کی، تانبے کی، پیتل وغیرہ کی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی 2 انگوٹھیاں 3 انگوٹھیاں پہننا بھی جائز نہیں ہے، صرف ایک انگوٹھی جس کا وزن 5 گرام کے برابر ہو چاندی کی، وہ پہنی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ علیشہ شیخ کہہ رہے رمضان میں آپ لائیو کب آئیں گے؟ جی دیکھیے ابھی تک تو پروگرام نہیں ہوا ہے، شاید انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد کوئی پروگرام اور ترتیب بنائیں گے، چونکہ ظہر کے بعد کے علاوہ کوئی اور وقت ایسا نہیں ہے، مغرب کے بعد وقت نہیں ہے، اور عشاء میں تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے 11 بج جائیں گے، اور صبح میں تو سبھی لوگ سوتے ہی ہیں 11-12 بجے تک کے، تو اس لیے وقت جو بچتا ہے تو وہ ظہر کے بعد ہی بچتا ہے، تو ظہر کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ 4 بجے کے آس پاس، وہ انشاءاللہ یہ آنے والے ہفتے کو آپ کو بتا دیا جائے گا، یہ رمضان سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کیا وقت رہے گا، کیا ٹائمنگ رہے گا، آپ کمیونٹی لائن میں چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے چلیے، محمد خلیل خان، اور سوال، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بہت لمبی تفصیل ہے، کھانے پینے سے، مین مسئلہ یہ ہے کوئی بھی چیز جان بوجھ کر کے کھائی پی جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
امامہ جمال کہہ رہے ہیں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور آگے اسٹول یا دوسری کرسی رکھ کر سجدہ کرتی ہوں، کیا ایسا پڑھنا درست نہیں ہے؟ جی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں بس ویسے ہی بیٹھے رہیں، اور جب رکوع کریں تو تھوڑا سا جھک جائیں، اور جب سجدہ کریں تو تھوڑا سا اور جھک جائیں، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کی ران کے اوپر ہی ہونے چاہیے، گھٹنوں کے اوپر ہی ہونے چاہیے۔ اس سے آگے ہاتھوں کو ہوا میں پھیلا کر کے رکھنا، گھٹنوں سے آگے ہاتھ نکال کر کے رکھنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو آگے اسٹول یا کرسی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر بس ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، جب رکوع میں جائیں تو تھوڑا جھک جائیں، جب سجدے میں جائیں تو تھوڑا اور جھک جائیں، تو آپ کا رکوع سجدہ ادا ہو جائے گا۔ آگے چلیے۔ محمد نعمان السلام علیکم، ایک شخص نے کاروبار میں ساری رقم لگائی ہے اور دوسرا شخص پورے طریقے سے دکان پر وقت دیتا ہے، ایسے حالت میں پارٹنرشپ میں کیا حکم ہے؟ جی اس کی بھی اجازت ہے، اسے مضاربت کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، اور منافع جو آپس میں طے کر لیں، آدھا آدھا یا 30%، 40%، جیسے بھی وہ منافع طے کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے بہرحال، کیونکہ ایک وقت دے رہا ہے، ایک پیسہ دے رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے، لیکن طے کر لیا جائے کہ بھئی کس اعتبار سے ہوگا منافع وغیرہ۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں وضو میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا، جب یاد آئے تو اس فرض کا اعادہ ضروری ہے جو فرض چھوٹ گیا ہے، تو فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ سنت چھوٹ گئی ہے جیسے ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اگر سنت چھوٹ گئی ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سپر چیٹ نہیں جا رہا ہے کیسے بھیجیں؟ اچھا جی، سپر چیٹ کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیے آپ کا جو کمنٹس باکس ہے تو اس میں جو ہے دائیں سائیڈ میں دائیں طرف ایک آپ کو ایس کا نشان دکھ رہا ہوگا بنا ہوا۔ سپر چیٹ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو دائیں سائیڈ میں ایک ایس کا نشان بنا ہوا دکھ رہا ہوگا، تو اس کے اوپر آپ ٹچ کریں، جیسے ہی آپ اس کے اوپر ٹچ کریں گے یہ دیکھیے تو سپر اسٹیکر اور سپر چیٹ دو آپشن آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر کلک کرنے سے سپر اسٹیکر اور سپر چیٹ، اگر آپ سپر اسٹیکر پہ ٹچ کریں گے تو یہاں آپ کو جیسے ایموجی ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے سمبل ہوتے ہیں ہنسنے کے، خوشی کے، پھول وغیرہ اس طرح کے، تو اسٹیکر آپ کو یہاں آپ بھیج سکتے ہیں۔ اور جو سیکنڈ آپشن ہے سپر چیٹ، دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے سینڈ اے ہائی لائٹ میسیج، یعنی اگر آپ سپر چیٹ کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو آپ کا کمنٹ سب سے اوپر ہوگا، سب سے ہائی لائٹ ہوگا، تو سپر چیٹ جو سیکنڈ آپشن ہے اس کے اوپر ہم ٹچ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جیسے ہی میں نے ٹچ کیا ہے تو یہ دیکھیے ہم کو اوپر ایک آپشن آ رہا ہوگا کہ ہم کتنے روپے کتنے پیسے لا کر کے کتنے روپے اور کتنے پیسے ہم کو یہاں دینے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میں آپ کو اپنے فون میں ایک مرتبہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے دھیان سے، شاید یہ دیکھیے یہاں پر یہ پیسے آنے کا آپشن بھی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر، تو اس سے آپ جو ہے نا کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ مجھے 10 روپے یا 15 روپے کا سپر چیٹ کرنا ہے، تو یہ جو لائن آپ کو لمبی دکھ رہی ہوگی نا، تو اس کے اوپر آپ ٹچ کر لیجئے، اس کو آگے پیچھے کر لیجئے، اس سے آپ کا ہو جائے گا۔ جیسے 20 روپے مجھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر جو میرا آئی ڈی ہے وہ دکھ رہا ہوگا، تو اب بائی اینڈ سینڈ جو سب سے نیچے کا جو آپشن آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر، یہ دیکھیں یہاں پر 20 روپے میں نے اوپر سلیکٹ کیے ہیں، اور یہاں پر نیچے بائی اینڈ سینڈ کا آپشن ہے، تو بائی اینڈ سینڈ کے اوپر جیسے ہی میں ٹچ کروں گا تو یہاں ہم کو جو ہمارے پاس موبائل میں جو ہمارے اکاؤنٹ ہوگا نا، تو اس اکاؤنٹ سے ہم کو اسے لنک کرنا ہوگا، جیسے گوگل پے ہے، فون پے وغیرہ ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ آگے ہم کو آپشن آیا ہے، یہ دیکھیے اگر آپ یہاں دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے، اس میں تھوڑا شیڈو پڑ رہی ہے، جی اب دیکھ لیجئے تھوڑا شیڈو، ہاں اب دیکھیں یہاں دھیان سے دیکھیے تو آپ کو یہ 2-3 آپشن یہاں دکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں آپشن ہے ایڈٹ کریڈٹ اور ڈیبٹ، اور نیچے ہے ایڈٹ بینک ود بھیم یو پی آئی، یعنی آپ کے موبائل میں جو بھی یو پی آئی ڈی ہوگی، جیسے کہہ لیجئے پے ٹی ایم ہے، جو ہے گوگل پے وغیرہ ہے، تو ہم اس کو سیکنڈ والے آپشن کو، مطلب میں اپنے فون کے اعتبار سے کر دیتا ہوں، فی الحال سمجھے میرے فون میں جو ہے وہ سیکنڈ والا آپشن نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں ایک ہی آپشن ہے، یہ ہینگ ہو گیا ہے میرے فون میں، بہرحال تو جو سیکنڈ والا جو آپشن ہے نا، تو اس کے ذریعے سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، سلیکٹ اے میتھڈ یہاں لکھا ہوا ہے، تو گوگل پے، فون پے وغیرہ جو بھی ہوگا نا، تو اپنا اکاؤنٹ نمبر یہاں پر ہم کو سلیکٹ کر لینا ہے، جو گوگل پے ہوگا، پے ٹی ایم، فون پے وغیرہ ہوگا، تو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، تو آٹومیٹک وہ پیسے ہمارے 10 روپے 20 روپے اس میں سے کٹ جائیں گے، اور سپر چیٹ جو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا سوال جواب وہاں چالو ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کر کے دیکھیے جو ہے، چونکہ جی تو فی الحال میں نہیں کر پا رہا ہوں، چونکہ میرے اس میں جو ہے نا کوئی وہ آپشن نہیں ہے، کہہ لیجئے مطلب میں نے اپنے اس فون میں کوئی ایپ انسٹال نہیں کی ہوئی ہے، پے ٹی ایم، گوگل پے وغیرہ، جو دوسرا میرا یہ فون ہے، تو اس میں کوئی اس طرح کی میں نے چیز انسٹال نہیں کی ہوئی ہے، اگر وہ ہوتی تو پھر میرا یہ ہو جاتا تھا، سینڈ ہو جاتا تھا،
تو آپ لوگ دیکھ لیجیے آپ کے فون میں جو بھی رہا ہوگا، آپ کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ رہا ہوگا، یعنی جیسے SBI میں ہے، UBI وغیرہ میں ہے، یا تو پے ٹی ایم وغیرہ ہے، تو کوئی نہ کوئی رہے گا نا، تو اس کو آپ وہاں پر سلیکٹ کر لیجیے گا، دونوں آپشن میں سے کوئی ایک رہے گا، کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہے تو نیچے تو کسی کو سلیکٹ کر لیجیے گا، تو وہ ہم کو بتائے گا کہ آپ کس میں سے اپنے پیسے کٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسی کے ذریعے سے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں سے کٹ ہو جائیں گے اور وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے اس طریقے سے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے سپر چیٹ بھیجنے کا۔ اگر نہیں جا رہی ہے تو پھر انشاءاللہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں لائیو ہوں تو کیسے آپ کو بتاؤں دوسرے فون سے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں ابھی آگے جو سوالوں کا جواب ہے ہمارا اس کو آگے کنٹینیو کر لیتا ہوں۔ اگر کسی کا سپر چیٹ آئے گا جو لوگ بھیجتے ہیں، تو اگر کسی ساتھی کا آیا تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو شو کروں گا، میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب سپر چیٹ اگر کسی نے بھیجا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس طریقے سے جانتے ہوں گے، جن کو موبائل کے بارے میں تھوڑی معلومات ہے، نالج ہے، تو وہ جانتے ہیں اس طریقے سے۔ اگر کسی کا آتا ہے مجھے سپر چیٹ تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا آگے چلیے، محمد نعمان، اچھا یہ تو ہو گیا ہے سپر چیٹ والا، صداقت بھائی کا ہو گیا ہے۔ اچھا MD اکبر کہہ رہے ہیں لڑکی سے محبت کرنا کیسا ہے؟ بھائی محبت آج کل جو ہے نا محبت نام یہ ہو گیا ہے تمام غلط کاریوں کا، غلط کاموں کا نام کیا ہو گیا ہے، ہم لوگوں نے محبت رکھ لیا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی پسند ہے آپ کو، کہیں آپ نے دیکھا یا کسی کے بارے میں معلوم پڑا، کوئی لڑکی آپ کو پسند آ گئی، تو اس کا حلال طریقہ اور جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے گھر رشتہ بھجوائیں اور رشتہ بھجوا کر کے نکاح کے بندھن میں جڑ جائیں، یہ تو ہے حلال طریقہ۔ اور اگر آپ کی محبت سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ باتیں کرنا، ڈیٹنگ چیٹنگ کرنا، باہر گھومنے جانا، یہ سب چیزیں کرنا، تو یہ حرام ہے شرعی اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا خلیل خان دعائیہ جملہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، جی شکریہ جزاک اللہ۔ سیفی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ MD خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا نماز سے پہلے تاوجی پڑھنا ضروری ہے؟ تاوجی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ توجی سے مراد اچھا وہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، جی یہ بھی نیت بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو نیت کرنا نہیں آتا تو وہ یہ نیت کر لیا کرے۔ امام شافعی کے نزدیک خاص کر یہ ہے تو وہ نیت میں یہ دعا پڑھتے ہیں انی وجہت وجہ للذی، تو اگر یہ پڑھنا چاہے تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہیں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس دل میں نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ خان شوکت کہہ رہے ہیں عورتیں جو خریدا ہوا مہندی لگاتی ہیں بعد بدن کے میل کی طرح نکلتا ہے، کیا اس کا دو لگانے کے بعد لگانا جائز ہے؟ دیکھیے اگر پاپڑی کی طرح پرت نکلتی ہے، اگر اس مہندی کی پاپڑی کی طرح پرت نکلتی ہے اگر اس کی، تو پھر اس کو لگا کر کے وضو اور غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کھال تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو اس طرح کی مہندی جس کی پاپڑی جم جاتی ہے، پرت اور تہ جم جاتی ہے، تو اس طرح کی مہندی لگانا تو درست ہوگا، لیکن ایسی مہندی لگا کر کے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کھال تک پانی نہیں پہنچے گا تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ ہاں اگر وہ رنگ ہے، پاپڑی نہیں اترتی، رنگ ہے، وہ جیسے بالوں میں کلر کرتے ہیں، تو اگر وہ رنگ ہے تو پھر وضو اور غسل درست ہو جائے گا۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ مہندی کس طرح کی ہے۔ جی خلیل بھائی تھوڑا رک کر کے سوال کیجیے گا، بہت سارے سوالات آپ کے ہی ہیں، تو اس لیے تھوڑا رک جائیے تاکہ دوسرے حضرات بھی سوال کر سکیں۔ دو نماز کو ایک ہی وقت میں پڑھنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں ایک وقت کو اس کے ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں شروع وقت میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری؟ جی نہیں، سونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں سونا ضروری ہے تو وہ غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنا سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جی اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے اور صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک وقت رہتا ہے، فجر تک کا۔ آگے چلیے امامہ جمال کہہ رہے ہیں حضرت آپ نے کہا کہ آگے دوسری کرسی رکھ کر کے سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آگے کسی چیز پر سجدہ نہیں کرتی تو مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن اس میں مسئلہ جو ہے نا وہ مزے اور غیر مزے کا نہیں ہے، مزے اور غیر مزے کا نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس میں بہت تکلف ہے۔ آپ کرسی رکھیں گے تو اس سے اچھا تو آپ نیچے بیٹھ جائیں، پھر پیر آگے پھیلا کر کے ایسے پیر اگر آپ نہیں رکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پیر آگے پھیلا لیں اور آگے پھیلا کر کے پھر نماز پڑھ لیں آپ۔ یا تو جیسے چار زانو بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، آلتی پلتی مار کر کے جب جیسے کھانا کھاتے ہیں تو چار زانو بیٹھ کر کے اس طریقے سے پھر زمین پر سجدہ کر لیں، تو یہ تکلف ہو جائے گا۔ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں دوسری کرسی پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ بنا اس کے رکھے ہی نماز کو ادا کر لیجئے۔ اچھا معروف السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ احمد
مال پارا، کیا عورت شوہر سے خدمت لے سکتی ہے؟ جی ہاں لے سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو پیار و محبت کی بات ہے، اس نے اس کے پیر دبا دیے، اس نے اس کے پیر دبا دیے، اس نے اس کا سر دبا دیا، اس نے اس کا سر دبا دیا، تو یہ تو آپس میں پیار و محبت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیے۔ محمد یعقوب کیا کریں، کیا رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، رمضان سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، ہاں رمضان میں ادا کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے نہیں، رمضان میں ادا کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ عید سے 2-4 دن پہلے ادا کرے، عید سے 2-4 دن پہلے ادا کرے، کیونکہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصلحت بتائی وہ یہ بتائی تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے، غریبوں کا فائدہ ہو جائے، تو اس لیے رمضان میں نکالیں گے یا رمضان سے 2-4-10 دن پہلے نکالیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ غریب لوگ اپنے عید کے لیے کپڑے، کھانے پینے، دوسری ضروریات کا انتظام کر لیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ رمضان میں اور عید سے پہلے نکالے۔ شیخ 22 کہہ رہے ہیں گھر میں کمانے والے ابھی نہیں رہے، اب ہم گھر چلانے کے لیے کیا کام کریں؟ پردے میں رہ کر سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جی بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ، کپڑے سی لیجئے، ٹوپی بن لیجئے، اور اس کے علاوہ کھانا بنا کر کے، جیسے بہت سارے لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں تو کوئی ایک ڈش تیار کر لیں، کسی ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر لیں، جیسے چکن کا کوئی ڈش آپ بنا لیں اور پھر لوگوں میں اس کو سیل کریں کہ بھئی ہمارے یہاں یہ مخصوص آئٹم بنتا ہے 50 روپے کا، 100 روپے کا، 150 روپے کا، تو کھانے پکانے کی کسی ایک چیز میں مہارت حاصل کر لیں کہ لوگ آپ سے ڈش خریدیں آپ کے گھر سے، تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کپڑے سلتے ہیں تو عورتوں کے پاس ترپائی کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو اس طرح کے کئی سارے کام ہیں، بہرحال آپ بعد میں اگر بات کریں گے تو کئی ساری چیزیں اور آپ کو بتا دوں گا میں انشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ان طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں۔ جی طلحہ بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کہاں پڑھاتے ہیں؟ جی میں ممبئی میں رہتا ہوں اور یہیں پہ میں پڑھاتا ہوں جوگیشوری میں۔ محسن شیخ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت ٹی شرٹ میں نماز ہوتی ہے؟ جی ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ میں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر ٹی شرٹ صرف یہاں تک ہے، ہاف آستین والی اگر ٹی شرٹ ہے تو پھر اس میں نماز مکروہ ہوگی، باقی نماز تو ہو جائے گی۔ آگے چلیے۔ ساجد میوات السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، معروف مہو حضرت مولانا ولی رحمانی کے لیے دعا کریے گا جناب۔ جی اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے، اور ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، ان کے بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر، ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، میں نے ایک ویڈیو بھی ان کے تعلق سے ڈالی تھی، ان کا مختصر سا تعارف تھا اور دعائیہ کلمات تھے ان کے لیے، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، غریق رحمت عطا فرمائے۔ وسیم احمد کیا نماز میں وسوسہ آنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جی ایسا تو نہیں ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، وسوسہ اگر آتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، باقی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی خشوع و خضوع سے دل جمی کے ساتھ اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ کا دھیان لگاتے ہوئے آدمی نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا اور وسوسے نہیں آئیں گے۔ جی دیکھیں وسیم احمد انہوں نے مجھے دل بھیجا ہے 2، تو شاید یہ سپر چیٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے جو دل ہیں 2 دل انہوں نے مجھے بھیجے ہیں، تو یہ دونوں دل بڑے ہائی لائٹ ہو کر کے آ رہے ہیں، تو سپر چیٹ کے ذریعے سے اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس طرح کے اسٹیکر ہم بھیج سکتے ہیں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے، اور جو ہم کمنٹ بھیجیں گے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے اور سامنے والے کی مدد ہو جاتی ہے، ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اچھا مسیح اللہ رائے کہہ رہے ہیں کپڑے کے کاروبار میں کمیشن لینا کیسا ہے؟ جی کمیشن لینے کی تو اجازت ہے، جہاں آپ کی محنت لگ رہی ہے، آپ کپڑا لا رہے ہیں، خرید رہے ہیں یا کسی کا سودا کرا رہے ہیں، تو اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اس کا کمیشن لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ آپ متعین کر دیں کہ بھئی 10%، 30% یا اتنا میں اس کے اوپر کمیشن لوں گا، تو متعین کر کے لیا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محسن شیخ کہہ رہے ہیں کیا آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نماز پڑھ تو سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھا جائے، آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھا جائے اور پھر دھیان اور توجہ اور دلچسپی اور دل جمعی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ بغیر آنکھ بند کیے نماز میں خشوع حاصل نہیں ہوتا تو پھر علماء اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے بھی درست ہوگا۔ اچھا فواز علی کہہ رہے ہیں حضرت میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ ایک بیان اور سوال کیا تھا تھوڑے دن پہلے، جی دوبارہ بھیج دیجیے گا، میں بھول گیا ہوں گا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سینکڑوں سے زیادہ چیٹس ہیں میرے پاس میں، اتنا وقت نہیں ملتا کہ فرصت سے کہ سب کو دیکھ سکوں، تو جیسے جیسے وقت ملتا ہے تو میں انشاءاللہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا جاتا ہوں، تو پھر سے بھیج دیجیے گا اگر جو ہے ذہن سے نکل گیا ہوگا تو۔ اچھا غلام محمد کہہ رہے ہیں کیا کسی عالم کا بیان سننے سے وہ ٹائم عبادت میں شمار ہوگا؟ دیکھیے اچھی باتیں سننا اور کرنا، تو یہ اگر آدمی کسی اور گناہ والے کام میں ملوث نہیں ہے، کسی اور کام میں ملوث نہیں ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کہ وہ عبادت کے اندر ہی شمار ہوگا، دین کی باتیں کرنا، دین کی باتیں سننا، دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سب کو احادیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اچھا انیس کاشفی آفیشل کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں حاملہ عورت
تکیے پر نماز کے سجدہ کر سکتی ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ اصل وہی ہے جو میں نے عرض کیا، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے، تکیہ وغیرہ چونکہ دبنے والا ہوتا ہے تو اس پہ برابر سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ جو چیز ایسی ہے کہ دبانے سے دبتی جائے تو ایسے گدے پر، ایسے فوم پر، ایسے کپڑے پر نماز نہیں ہوتی، بلکہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اگلا جو حصہ ہے، زمین ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ ٹھوس ہونی چاہیے، جیسے لکڑی ہے، تختہ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ ٹھوس ہونی چاہیے۔ تکیہ ٹھوس نہیں ہوتا تو اس لیے اس پر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یا تو بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو پھر رکوع میں جھکے، سجدے میں تھوڑا سا اور جھک جائے، یا تو پھر کوئی ٹھوس چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر سجدہ ادا کریں۔ اچھا ایم ڈی زریش کہہ رہے ہیں رو کی حالت میں پیر کیسے رکھنا چاہیے؟ پیر پورا سیدھا رکھنا ہے یا گھٹنے کے پاس تھوڑا ٹیڑھا رکھنا ہے؟ نہیں، پیر جو ہے نا وہ سیدھے ہی رہنے چاہیے، گھٹنے بھی جو ہے نا وہ سیدھے ہی رکھنے چاہیے۔ بعض لوگ جو گھٹنوں کو تھوڑا سا ایسے آگے کر لیتے ہیں نا، فولڈ کر لیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ گھٹنوں پر رہیں گے اور گھٹنے بالکل سیدھے رہیں گے، آگے کی طرف تھوڑا سا جھکانا وہ مناسب نہیں ہے۔ فواز علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسٹرائک پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ میرے بات ہوئی مفتی طارق صاحب کے ایڈمن سے۔ جی الحمدللہ آج مجھے بھی مفتی صاحب کا میسج آیا تھا، ای میل آیا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو اسٹرائک تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا اسٹرائک جو تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور آج کل میں انشاءاللہ آپ کو کیا جائے گا، آپ کو ای میل آ جائے گا۔ اور مفتی صاحب نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں اسٹرائک اس لیے دیا گیا تھا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہماری ٹیم کی اجازت کے بغیر یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مناظرہ نہیں تھا، بلکہ تو ایسے ایک مذاکرہ تھا، لوگوں نے مناظرے کے نام سے اس کو مشہور کر دیا، جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی۔ تیسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ بہت وائرل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اوپر روک لگانا پڑا کہ کہیں لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائے۔ اور چوتھی بات مفتی صاحب نے یہ بتائی کہ اصل میں چوتھی بات یہ بتائی ہاں کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، کوالٹی اچھی نہیں تھی ویڈیو کی، تو ان کئی ساری وجوہات کی وجہ سے ہم نے صرف اسی ایک ویڈیو پر آٹو اسٹرائک ہم لوگوں نے ڈال دیا تھا، نہیں تو باقی اور کسی ویڈیو پر ہماری اسٹرائک نہیں آتا ہے، ہم اسٹرائک نہیں ڈالتے ہیں۔ تو ان چند وجوہات کی وجہ سے ہم نے اسٹرائک بھیجا تھا، لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کا اسٹرائک ہم نے واپس لے لیا ہے، اور آج کل میں آپ کو ای میل آ جائے گا کہ آپ کا اسٹرائک ہٹ گیا ہے۔ تو میں مفتی صاحب اور ان کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آج کل میں وہ اسٹرائک ہٹ جائے گا اور مجھے ای میل آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے میرے ساتھ میں۔ اچھا آگے چلیے، محمد ساجد کہہ رہے ہیں عدت میں عورت اگر کسی کے گھر چلی جائے، یعنی اپنی بیٹی کی طبیعت معلوم کرنے، جی گھر سے باہر نکلنا منع ہے، گنہگار ہوگی، ایسی صورت میں گنہگار ہوگی، بات چیت کرنی ہے تو فون وغیرہ پر کر لی جائے، ٹھیک ہے۔ باقی عدت تو نہیں ٹوٹی، بعض لوگ اگر یہ سمجھیں کہ گھر سے باہر نکلنے سے عدت ٹوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر چلی گئی تھی تو فوراً واپس آ جائے اور پھر گھر ہی کے اندر رہے، اگر خیریت معلوم کرنی ہے تو فون وغیرہ پر معلوم کر لی جائے، باقی عدت میں عورت کے لیے گھر سے نکلنا درست نہیں ہے۔ وسیم احمد کہہ رہے ہیں کیا نماز میں شیطانی وسوسے آنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جی ایسا تو نہیں ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی، نماز تو قبول ہوتی ہے، لیکن ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس کے اعتبار سے ہم کو ثواب ملتا ہے۔ جتنا دھیان ہوگا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا، توجہ، دل جمی اور دلچسپی ہماری ہوگی نماز میں، تو اسی کے اعتبار سے ثواب میں کمی زیادتی ہوتی جائے گی۔ وسیم احمد کہہ رہے ہیں کیا نماز میں شیطانی، اچھا یہ تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے جی۔ احمد ملپرا کہہ رہے ہیں اگر نماز پڑھانے والا کوئی پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟ جی ایسے شخص کا نماز پڑھانا مکروہ ہوگا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ وغیرہ رکھ کر کے، یہ عمل بھی مکروہ ہے، اور اگر اسی عمل کے ساتھ نماز پڑھائی جائے تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے پائجامے وغیرہ کو اوپر کر لیا جائے۔ خان السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ طلحہ بے کہہ رہے مفتی صاحب تزکیہ اور تصفیہ میں کیا فرق ہے؟ جی تزکیہ کہتے ہیں اپنی ذات کو پاک کرنا، صاف صفائی کرنا، اور تصفیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کو کہہ لیجئے اس میں انصاف کرنا، یا کسی معاملے کو نپٹانا، معاملے کو مکمل کرنا، نپٹانا تصفیہ کہلاتا ہے کہ میں نے اس کا تصفیہ کر دیا، یعنی میں نے اس کا فیصلہ کر لیا، میں نے اس کو ہینڈل کر لیا۔ اور تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صفائی، صاف ستھرائی کر لی۔ تزکیہ کا تعلق عام طور سے دل سے ہوتا ہے، تو یہ ہے تزکیہ اور تصفیہ۔ علیشہ شیخ کرے مفتی صاحب وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں واحد کے صیغے کے ساتھ ہے، کیا ان دعاؤں کو جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے، تو اجتماعی دعا میں واحد کے صیغے کو جمع کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ جو صیغہ واحد کا ہے تو واحد استعمال کرے، تثنیہ کا ہے تو تثنیہ کا استعمال کرے، تو بہتر تو وہی ہے، باقی علماء نے اجازت دی ہے۔
حسیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کوئی ایسی قرآن کی صورت بتا دیجئے جس میں بیماریوں کی شفا ہو۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، بلکہ جہاں علماء نے سورہ فاتحہ کے 14 نام شمار کرائے ہیں ان میں سے ایک نام ہے اس کا سورۃ الشفا، سورۃ الشفا اس کا نام ہے سورہ فاتحہ کا، تو اس کو پڑھیے انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کوئی ایسی، اچھا یہ تو ہو گیا ہے۔ احمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پتہ کیسے کریں منی وضی ودی میں، یہ دونوں کا دیکھیے، اگر خواہش کے ساتھ نکلی ہے، جوش اور خواہش کے ساتھ نکلی ہے اور نکلنے کے بعد میں آدمی کو سکون مل گیا ہے، جو خواہش تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی تو سمجھ لیجئے یہ منی ہے، اور اگر نکلا ہے پانی اور خواہش بڑھتی جا رہی ہے، خواہش بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، خواہش بڑھتی جا رہی ہے، تو اس وقت جو پانی نکلا وہ مزی ہوتا ہے، اور بڑھتی جا رہی تھی، خواہش بڑھتی جا رہی تھی اور پانی نکلا اور آدمی پرسکون ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، خواہش ختم ہو گئی، تو یہ منی ہے۔ اور جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، یعنی نہ خواہش ہے نہ کچھ اور ہے، بیماری کی وجہ سے بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھا نکل گیا، تو یہ ودی ہے، یعنی بیماری کا ہے۔ تو یہ ان تینوں میں فرق کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ آگے چلیے، دا نیو ٹرک کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی حضرت، تشہد میں ایک بار انگلی اٹھا کر گرانے کی حدیث کا حوالہ عنایت فرمائیں جزاک اللہ۔ جو غالباً سنن ابی داؤد میں ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، پکا تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کے اوپر میرا مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو بعد میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا، کئی ساری احادیث کتب میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ انیس کاشف افضل کہہ رہے ہیں امام کو نکاح پڑھانے کے کتنے پیسے لینا جائز ہے؟ بہت سے لوگ اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ 3000 روپے لوں گا تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس مسئلے کو مکمل وضاحت فرما دیں۔ جی نکاح خوانی کی اجرت کے تعلق سے میرا مسئلہ ہے، آپ تو 3000 کہہ رہے ہیں، بھائی میں تو 5000 اور 10000 روپے لیتا ہوں، اور میں ان سے کہتا ہوں بھائی پڑھوانا ہے تو پڑھوا لو۔ آپ لوگ شادی میں کھانے میں 1 لاکھ خرچہ کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ان سے پوچھو، جو شادی میں جہیز لے رہے ہو لاکھوں کا، کہاں لکھا ہے لینا؟ شادی میں کھانے پینے میں لگا رہے ہو، کہاں لکھا ہے لینا؟ شادی میں بارات لے کر کے آ رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ان پہ آدمی کو یاد نہیں آتی، جب اتنا سارا سامان لیتا ہے، کھان پین کرتا ہے، رشتہ داروں کو بلاتا ہے، تو اس میں شریعت یاد نہیں آتی، مسئلے مسائل یاد نہیں آتے، جب مولانا کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر شریعت یاد آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے۔ تو بھائی اگر اسی چکر میں رہے نا تو پھر جو ہمارے یہاں شادی ہو رہی نا خوب دھوم دھڑاکے سے، ڈھول تماشے سے، کسی ایک کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ بہرحال نکاح آدمی کی اجرت ہے، آدمی جو نکاح پڑھا رہا ہے، کاغذی کارروائی ہے، تو اس کی اجرت ہے، اور وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ چاہے جتنا رکھے۔ مثال کے طور پہ میں ایک کپڑا خرید کر کے لے کے آیا، وہ میں نے 500 میں خریدا، اب میری مرضی ہے میں اسے 1000 کا بیچوں، 2000 کا بیچوں، میری مرضی ہے، بھائی میرا کپڑا ہے، میں خرید کے لایا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، تو میں جتنی چاہے قیمت رکھوں، آپ کو خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں ہے، نکاح پڑھانا میرا حق ہے، میں پڑھا رہا ہوں، اپنی محنت کا معاوضہ لے رہا ہوں، اب میں 3000 لوں یا 3 سے لوں تو یہ میری مرضی ہے، اس کا کہیں لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہوگا تو ہی لیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ اجرت کا معاوضہ ہے۔ اور آدمی مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کے یہاں کام کرتا ہے، بھائی میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، آپ کا گھر بناؤں گا، مکان بناؤں گا، آپ کے گھر میں رنگ و روغن کروں گا، لیکن 5000 لوں گا، دن کے 5000 لوں گا۔ کوئی کہے بھائی کہاں لکھا ہے 5000؟ تو وہ کہے گا بھائی میری محنت ہے، میری مرضی ہے، میں چاہے جتنے لوں، آپ کو کام کروانا ہے تو کروائیں، نہیں کروانا ہے تو مت کروائیں، کسی اور سے کروا لیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہی ہو، آدمی جتنی چاہے متعین کر سکتا ہے۔ میں تو بھائی یہی کہتا ہوں، جہاں لاکھوں روپے تم خرچہ کر رہے ہو شادی میں، تو جو نکاح پڑھا رہا ہے، نکاح کے بندھن میں باندھ رہا ہے، تو کیا اس کے لیے 3000 5000 10000 بھی نہیں ہے آپ کے پاس میں؟ شادی میں اگر 5000 خرچہ کر دیں گے تو کوئی غربت نہیں آ جائے گی، لوگ چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے۔ امام صاحب کو ہدیہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو امام صاحب آتے ہیں، جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو امام صاحب آتے ہیں، نئی دکان نئے مکان لیتے ہیں وہاں دعا کے لیے امام صاحب آتے ہیں، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو بھی امام صاحب آتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر موقع پر ہمیں امام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں 3000 دینے کے لیے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تعجب کی بات ہے، یہی تو باتیں ہیں، یہی افسوس کی بات ہے، لوگوں کی سوچ کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کر دیا ہے، یہ اجرت ہے، آدمی جتنی چاہے لے سکتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو پڑھوانا ہے تو پڑھوائیں، نہیں تو کوئی اور سستا مولوی تلاش کر لیں جو آپ کو سستے میں پڑھا دے۔ آپ کو سستا چاہیے تو کہیں اور سے لے کر کے آ جائیں، میں اتنا سستا نہیں ہوں۔ اچھا جی، شریعت میں قیاس کی کیا حیثیت ہے؟ جی قیاس کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن قیاس انہی مسائل میں کیا جائے گا کہ جہاں پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہ ملے اور اجماع امت سے دلیل نہ ملے، تو ایسے مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے۔ بہرحال 4 دلائل اور 4 حجتیں علماء نے نقل کی ہیں۔ قرآن، سب سے پہلے قرآن سے کوئی مسئلہ لیا جائے گا، پھر حدیث سے لیا جائے گا، اور پھر قیاس جو ہے
کیا جائے گا، اور پھر اجماع امت ہے۔ اگر قیاس سے بھی کام نہ چلے تو پھر اجماع امت ہے، کسی مسئلے پر امت کے علماء کا اجماع ہو جائے تو یہ قیاس بہرحال شرعی حجت ہے، تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کیا جاتا ہے۔ ایم ڈی زریش کہہ رہے ہیں کوئی آدمی اپنے سامنے تولیہ یا چادر رکھ لے اور وہ نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی چادر اپنے سامنے رکھ لے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا مسئلے کی مزید وضاحت کر دیجیے۔ مفتی صاحب آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں۔ جی یہ تو بات ہے، بزی تو میں رہتا ہی ہوں بھائی، بہت سارے ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر بھائی، گھر کی ذمہ داریاں، مسجد کی ذمہ داریاں، فتاویٰ کی ذمہ داریاں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو اس لیے اکثر تو مصروف ہی رہتا ہوں، لیکن بہرحال کوئی ملنا چاہے یا کوئی سوال جواب ہوتا ہے تو فرصت میں انشاءاللہ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ محسن شیخ کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی شکریہ جزاک اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے، آپ کی زبان مبارک کرے کہ جنت میں حضور کا قرب نصیب ہو جائے۔ ثاقب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں حافظ ہوں، میری زبان میں لکنت ہوتی ہے، اس کا نسخہ بتائیں۔ جی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کی لکنت دور کرنے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، تو آپ بھی اس دعا کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ انیس کاشفی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا ہم آپ کی ویڈیو اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا؟ جی ہماری طرف سے انشاءاللہ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ آج ہماری ویڈیوز ہزاروں میں دیکھی جا رہی ہیں، کل لاکھوں میں یا ملین میں بھی دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے کسی کو کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ یہ آج ہم علیہ اعلان کہتے ہیں، ہماری کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی شخص بنا اجازت لیے بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہے، نہ انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کاپی رائٹ کلیم آئے گا، نہ کاپی رائٹ اسٹرائک آئے گا۔ تو سب کو اجازت ہے ہماری طرف سے ہماری ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے کی۔ بس ایک گزارش ہے کہ ویڈیو میں دھوکے بازی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کٹ کر کے اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکال لی جائے، اگر چھوٹی چھوٹی، یعنی میں بولنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بیچ میں سے ایڈیٹنگ کر کے کٹ کر کے میری بات کا مطلب کچھ اور نقل کر دیا، تو بس بنا ایڈٹ کیے ہماری ویڈیو اپنے چینل پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ انشاءاللہ کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا، کسی کو نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جی فرحان مبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے پاس سونا اور چاندی ہے نصاب کے بقدر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے، اس وقت آدھی قیمت ہے، خریدتے وقت قیمت پوری تھی، تو اب کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا زکوٰۃ میں؟ جی فی الحال جو اس کی ویلیو ہے تو اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آپ مارکیٹ میں پوچھ لیجئے، اگر سونے کا بھاؤ سمجھیے 40,000 روپے تولہ ہے، اگر آپ ابھی بیچنے جاتے ہیں تو اس کی قیمت 40,000 ہے، تو اسی قیمت پہ آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگرچہ علماء نے دونوں اعتبار سے جو اجازت دی ہے، خریدی کے اعتبار سے بھی اور بیچی کے اعتبار سے بھی، لیکن جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو اس وقت مارکیٹ کے اندر بھاؤ چل رہا ہے اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے، محمد تبریز اشرف قاسمی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کچھ صاحبان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت پریشانی ہے، آپ فال کھول کر بتائیں کیا ہے، تو ان سے میں کیا کہوں؟ ان سے کہہ دے بھائی فال سے کچھ نہیں ہونے والا، اعمال سے ہونے والا ہے، تو فال کے چکر میں نہ پڑیں، اعمال سے پڑھیں، اعمال کریں تو اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں، تو اگر آپ اعمال درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تمہارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ فال کھولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا کہ دیکھ کر کے بتاؤ میری قسمت میں کیا ہوگا، آگے چل کر کے میرے ساتھ کیا ہوگا، کسی کے پاس گیا ایسے شخص کے پاس میں، تو فرمایا کہ اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ فال کھولنا، یہ کرنا، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اگر مصیبتیں ہیں تو پھر نماز پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے گھر والوں کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کا حکم دیتے کہ نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تو مسئلوں کا حل نماز میں اللہ سے مانگنے میں ہے، فال میں نہیں ہے۔ تو فال کو چھوڑ کر کے اعمال کے اوپر توجہ دیجیے، انشاءاللہ اعمال درست ہوں گے تو اللہ کے فیصلے بھی درست آئیں گے۔ جی وسیم احمد، کیا رات میں شیشہ دیکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے انہوں نے سوال بھی پوچھا ہے اور ساتھ میں یہ جو لائک کا جو تھمبنیل دیا ہے تو شاید یہ بھی سپر چیٹ کے ذریعے سے ہی آتا ہے، ویسے آپ اس طرح کا تھمبنیل وغیرہ نہیں دے پاتے تو یہ سپر چیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں سپر چیٹ۔ تو جو ناظرین ہیں تو وہ سپر چیٹ کے ذریعے سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ان کا سوال ہائی لائٹ ہو جائے۔ اچھا وسیم احمد کہہ رہے ہیں کیا رات میں شیشہ دیکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی دیکھ سکتے ہیں بالکل، شیشہ ایسی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ جب چاہیں تب دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ رات میں شیشہ نہیں دیکھنا چاہیے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، غلط ہے، تو آپ دن ہو رات ہو کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔
احمد ملپارہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں متقدمین اور متاخرین میں کیا فرق ہے؟ جی متقدمین کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کے فقہا، پہلی صدی کے، دوسری کے، تیسری کے، چوتھی کے، پانچویں کے، چھٹی کے، تو ان کو کہا جاتا ہے متقدمین، یعنی پہلے فقہا، پہلے علماء۔ اور متاخرین کہتا ہے جو ابھی کے پچھلے 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال کے جو مشہور علماء اور فقہا گزرے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے متقدمین اور متاخرین۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ متقدمین کا مسئلہ کچھ اور تھا، متاخرین نے اجازت دی ہے، جیسے امامت کرنے پر، پڑھنے پڑھانے پر اجرت لینا، تنخواہ لینا، تو متقدمین کے یہاں یہ ناجائز تھا، لیکن متاخرین نے اجازت دی ہے۔ متقدمین نے اس لیے ناجائز کہا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں بادشاہوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے پڑھانے والوں کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ جیسے آپ قطر میں چلے جائیں یا تو جو اسلامی ممالک ہیں، سعودی میں چلے جائیں، تو وہاں گورنمنٹ سے ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے، تو ان کے لیے الگ سے تنخواہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان جیسے ممالک جہاں بادشاہ کی طرف سے نہیں ملتا ہے، بلکہ لوگ آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے، اکٹھا کر کے امام کو دیتے ہیں، تو ان کے لیے لینا اجازت ہے۔ تو متقدمین نے منع کیا تھا چونکہ بادشاہ کی طرف سے ملتا ہے، اور ہمارے زمانے کے متاخرین فقہا نے اجازت دی ہے چونکہ اب وہ حکومت والا سسٹم نہیں رہا ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ پڑھنے پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے متقدمین میں، متاخرین میں۔ تو متقدمین کے یہاں بعض مسائل کچھ اور تھے، متاخرین کے یہاں جو ہے بعض مسائل کچھ اور تھے۔ اچھا، میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ آج کچھ پروگرام ہے گھر پہ، تو اس لیے پروگرام انشاءاللہ 1 گھنٹہ چلے گا، تو ابھی 20 منٹ ہیں، تو 20 منٹ کے اندر جو حضرات سوال پوچھنا چاہیں تو 20 منٹ کے اندر پوچھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے اس مرتبہ، تو باقی حضرات جو ہے وہ پھر آئندہ ہفتے اپنے سوالوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سوالات نہ بھیجے جائیں، زیادہ سوالات نہ پوچھے جائیں، اور سپر چیٹ وغیرہ جو لوگ جانتے ہیں تو سپر چیٹ کے ذریعے سے سوالات پوچھ لیا کریں۔ اچھا، کیا کریں مفتی، ہاں ثاقب خان کا سوال ہے، مفتی صاحب صلاۃ التسبیح پڑھنا صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی صلاۃ التسبیح کے تعلق سے احادیث، علماء نے احادیث سے ثابت کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس کو زندگی میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، یا تو ہفتے میں ایک بار اس کو پڑھ لیا کرو ضرور۔ تو اس لیے امت کا تعامل چلا آ رہا ہے، اور امت کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ بعض لوگ غلط کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو غلط بتاتے ہیں تو وہ خود غلط کہتے ہیں۔ شرائط جمعہ کیا کیا ہے مفتی صاحب؟ بزم بیان کا سوال ہے۔ جی جمعے کی شرائط علماء نے کئی ساری بیان کی ہیں، جن میں سے میں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں۔ کم از کم 3000 کی جہاں پر آبادی ہو، اور ضروریات زندگی کے تمام سامان وہاں ملتے ہو، جیسے جوتا، چپل، کفن، کپڑے، سونا چاندی اور برتن، اور اس کے علاوہ بینک وغیرہ ہوں اور دوسری چیزیں ہوں، تو جہاں پر ضروریات زندگی کی ساری سہولتیں دستیاب ہوں کہ آدمی کو کسی ضرورت کے لیے کسی دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر نہ جانا پڑے، بلکہ ہر وہ چیز ان کے یہیں مل جاتی ہو عموماً، تو اس طرح کے جگہوں پر جہاں پر 3000 کی آبادی ہو تو وہاں پر علماء نے جمعے کی اجازت دی ہے۔ باقی تفصیلات پھر کسی موقع پر۔ محسن شیخ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اور سلام کب پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وضاحت کر دیجئے۔ عام طور سے ہمارے دیار میں جو نمازوں کے بعد میں تھوڑا سا قبلے سے رخ گھوم کر کے، تھوڑا سا دائیں طرف گھوم کر کے جو سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست اس لیے نہیں ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے کو لازم بنا لیا، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سلام نہ پڑھا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نہ صحابہ سے اور تابعین تبع تابعین سے اس طریقے سے سلام پڑھنا ثابت ہے، اور نہ یہ عقیدہ رکھ کر کے سلام پڑھنا ثابت ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ باقی آپ دن بھر میں کبھی بھی سلام پڑھیے، کبھی بھی درود شریف پڑھیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مخصوص طریقے سے مخصوص وقت پر سلام پڑھنا جبکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ غلط ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہے، ایڈیشن کرنا ہے، تو اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ اچھا آگے چلیے، ایم ڈی اظہار کہہ رہے ہیں کیا تراویح کی نماز میں ہر 2 رکعت میں نیت کے الفاظ دہرائیں گے؟ جی 2 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، یا تو ایسا ہے کہ 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لے، اگر 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی ایک ساتھ نیت کر لیتا ہے تو ہر 2 رکعت کے بعد آدمی کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر 2 رکعت پر نیت کرتا ہے تو پھر ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنی پڑے گی، چونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے پھر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ نیت کریں۔ بہتر یہ ہے، آسان یہ ہے کہ اکٹھی جب شروع میں نیت باندھیں تو نیت کر لیں کہ میں 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت کر لیں، پھر آپ کو ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اچھا، حسیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کی اور کی شرمگاہ پر نظر پڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنی شرمگاہ دیکھیں یا دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں تو شرمگاہ دیکھنے سے یا اس کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو تیرے جسم کا حصہ ہی ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ شرمگاہ بھی تو تیرے جسم کا ہی حصہ ہے. جیسے چہرے پہ ہاتھ لگانے سے، کان پہ ہاتھ لگانے سے، کندھے پہ ہاتھ لگانے سے، سینے پہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس حصے پہ ہاتھ لگانے سے وضو کیوں ٹوٹ جائے گا؟ یہ تو کوئی لاجک والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ بھی تیرے ہی جسم کا حصہ ہے. تو جیسے دوسری جگہوں پہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی وہاں ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. احمد پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جمہور اور مسلم پرسنل لاء کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جمہور کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر علماء جس رائے پر متفق ہو جائیں، جس رائے پر اکثر علماء متفق ہو جائیں تو ان کے متفق ہونے کو کہا جاتا ہے جمہور. جمہور کا مطلب یہ ہے اکثر، اکثر کا مطلب ہوتا ہے جمہور علماء. تو اکثر علماء جس بات پر متفق ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جمہور کی رائے یہ ہے. اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ جماعت کہ جو مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کرے، مسلمان جن سے رابطہ کریں، اپنے مسائل، دوسری چیزیں جن کے پاس لے کر کے جاتی ہوں، یعنی جن کے پاس مسلمانوں کے لیے لاء اور قانون ہو کہ مسلمانوں کا قانون یہ ہے، جو لوگوں کو بتاتے ہوں کہ اسلامی قانون یہ ہے. تو باقاعدہ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، جو ایک جماعت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ، یعنی مسلمانوں کا قانون یہ ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیے. محمد سلیم بڑی دیر میں حاضر ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی سوال اور مفتی صاحب کیا امام صاحب نماز کے اندر قومہ اور جلسے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے یا اپنی انفرادی نماز میں پڑھنا ہوگا؟ دیکھیں، امام صاحب نماز کے اندر قومے اور جلسے کی جو دعائیں ہیں وہ بالکل بلا شبہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جو دعائیں ہیں تو وہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے، سب کے لیے ہے. تو جو مقتدی ہے وہ بھی قومے جلسے کی نماز جو دعائیں ہیں وہ پڑھے گا، اور جو پیچھے جو امام صاحب وغیرہ ہیں تو وہ، تو یہ سب کے لیے ہیں. قومے جلسے وغیرہ کی جو دعائیں ہیں تو وہ سب کے لیے ہیں. قومے میں جب جائے گا تو ربنا لک الحمد پڑھے گا، اور جب جلسے میں جائے گا تو پھر وہ رب اغفر لی وغیرہ جو دعائیں ہیں تو وہ پڑھے گا. تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یاسین بھائی کہہ رہے ہیں تیمم کس مٹی سے کیا جاتا ہے؟ کیا دیوار پر تیمم ہو جاتا ہے؟ مزید بتائیں. تیمم کس صورت میں جائز ہے؟ جی، تیمم اسی صورت میں جائز ہے جب کہ پانی نہ ہو، یا پانی تو ہو مگر استعمال نہ کر سکتا ہو. جیسے بیمار آدمی کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو مزید بیمار ہو جائے گا، یا تو ایسی آدمی کو تکلیف اور چوٹ لگی ہوئی ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو زخم ہرا ہو جائے گا یا دیر سے صحیح ہوگا. تو پانی نہ ہو یا پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کی اجازت ہے. باقی ہر پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، جو بھی مٹی پاک ہے اسے تیمم کیا جا سکتا ہے. علماء کہتے ہیں دیوار سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. دیوار کے اوپر جو گرد و غبار ہو اس سے، یا ٹائلز ہیں، فرش وغیرہ ہے تو ان کے اوپر بھی ہاتھ ماریں گے تو اس سے بھی تیمم ادا ہو جائے گا. تو ہر وہ مٹی جو مٹی ہو تو اسے تیمم کیا جا سکتا ہے. آگے چلیے. فرحان مبین کہنے جو عورت عدت نہ گزارے اور مکمل وقت گزر گیا عدت کا، ایسے عورت سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ جی، اگر عدت کا زمانہ گزر گیا ہے، عدت کا جو زمانہ ہے اگر وہ گزر گیا ہے تو اسے نکاح ہو سکتا ہے. البتہ اگر اس نے عدت نہیں کی شرعی طریقے سے تو وہ گنہگار ہوگی. باقی عدت کا زمانہ گزر گیا تو نکاح کرنا جائز ہو جائے گا. ایم ڈی زریش کہہ رہے ہیں سجدے کی جگہ تولیہ یا چادر رکھ لیں تو نماز ہوگی؟ دیکھیں، اگر سجدے کی جگہ پر تولیہ یا چادر رکھ لیا تو اور دبانے سے وہ دبتا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ ہارڈ چیز نہیں پائی گئی ہے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. سجدہ ادا نہیں ہوگا ایسی صورت میں. تو بہتر ہے کہ چادر وغیرہ نہ رکھی جائے. اور کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں تھوڑی اس کی بھی وضاحت کر دیجئے. اچھا، آگے چلیے. وسیم احمد کا سوال ہے ہمارے، اگر ہم نے رمضان مبارک میں روزہ رکھا ہے اور ہم دن میں سو گئے اور کال نائٹ فیل ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. اگر رمضان میں آدمی سویا دن میں اور احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ہاں، اگر ہاتھ سے نکالا ہے جان بوجھ کر کے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خود سے سونے کی حالت میں اگر نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، پانی اور منی نکل آتی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی ہے. آپ نہا لیں تو پاک ہو جائیں گے. محمد ساجد کہہ رہے ہیں نماز کے بغیر سجدے میں اردو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ نماز کے بغیر جی، اگر صرف سجدہ کر رہے ہیں، آپ کو صرف سجدہ ہی کرنا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف آدمی سجدے میں گیا ہے تو اب سجدے میں جا کر کے اردو میں مانگے، عربی میں مانگے، انگلش میں مانگے، تو جس زبان میں چاہیں پھر مانگی جا سکتی ہیں. باقی اگر نماز میں سجدے میں مانگیں گے
تو پھر اردو دعائیں آپ نہیں مانگ سکتے، صرف قرآنی جو آیتیں ہیں صرف وہی مانگ سکتے ہیں، قرآنی آیتوں کی جو دعائیں ہیں پھر وہی مانگ سکتے ہیں۔ تو نماز کے سجدے میں اردو دعاؤں کی اجازت نہیں ہے، بغیر نماز کا سجدہ ہے تو پھر آپ کسی بھی اس میں مانگ سکتے ہیں۔ فرحان مبین کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کا فون نمبر کیا ہے؟ جی میرا فون نمبر میری ویڈیو میں رہتا ہے، میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، آپ ڈسکرپشن پہ ٹچ کریں گے تو اس میں نیچے آپ کو میرا نمبر لکھا ہوا مل جائے گا، وہاں سے دیکھ لیجیے گا، ہر ویڈیو میں تقریباً ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ لے لیجیے گا۔ آگے چلیے، اگر کوئی ایسا جرم کرے جس پر اس سے قتل یا پھانسی کا فیصلہ ہو جائے لیکن وہ توبہ کر لے تو کیا کرے، شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو آخرت کے اعتبار سے اس گناہ کی سزا اس کو نہیں ملے گی اگر اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن چونکہ جرم کیا تھا، اب دنیاوی جو سزا ملی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جرم کے اوپر ملی ہے تو وہ تو ملنی ہے، لیکن علماء کا اصل میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ توبہ کرنا، آدمی جو توبہ کرتا ہے تو کیا آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ ان کو دفع کر دیتا ہے یا نہیں، تو بعض علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ توبہ کرنے سے آخرت میں جو سزا ملنے والی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ انشاءاللہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ باقی رہا دنیا کا مسئلہ تو دنیا میں تو سزا اس کی ملنی ہے، جیسے کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اب آخرت میں جو سزا ملنی تھی وہ معاف ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کر کے ہلاک کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت میں جو سزا ملنے والی تھی وہ معاف ہو جائے گی۔ تو بعض علماء کا اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہے۔ آگے چلیے، شاداب علی کہہ رہے ہیں شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا حلال ہے یا حرام؟ جی اگر حلال چیزیں ہیں تو اس میں لگانا حلال ہے، اور اگر حرام چیزیں ہیں تو ان میں لگانا حرام ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیجئے شیئر مارکیٹ میں کس فیلڈ میں کس چیز میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اسی طرح روزے میں الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر الٹی آئی تھی اور آپ نے واپس نکل لی اپنے ارادے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اگر خود سے الٹی آئی اور باہر کی باہر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس مسئلے کو بھی اچھے سے سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیں نہیں ایسا نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں اگر الٹی آئی اور کچھ ذرات منہ میں رہ گئے اور وہ آپ نے واپس نکل لی ہیں تو روزہ ٹوٹے گا، نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رہ گیا انجیکشن کا مسئلہ، تو روزے میں انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ براہ راست پیٹ میں کھانا پینا نہیں جاتا ہے، تو روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ البتہ طاقت کا، جس سے آدمی کو طاقت ملے، کسی کو روزہ لگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے اور وہ طاقت کا لے لے تاکہ روزے کی بھوک پیاس مجھے محسوس نہ ہو، تو اس کو علماء نے مکروہ کہا ہے۔ باقی بیماری کا ہے، کسی اور چیز کا ہے، دوائی وغیرہ کچھ چل رہی ہے اس کا انجیکشن ہے، تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو انجیکشن لگانے سے بھی روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شاداب علی کہہ رہے ہیں شیئر اچھا ہو گیا یہ تو حلال حرام۔ جی بھائی کتنی بار پوچھیں گے، میں ایک بار پڑھ کے جواب دے دیتا ہوں بھائی، میں ترتیب وار آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، تو آپ اپنے سوال کے لیے انتظار کیجئے، میں آپ کے سوال پہ آتے ہی انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، جی کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 52 منٹ ہو گئے ہیں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مزید سوال آپ نہ کریں، میں انہیں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، ساجد میواتی کہہ رہے ہیں امام نماز ظہر اثر مغرب عشاء کی رکعت میں قرات نہیں کرتا تو مقتدی آمین کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب امام صاحب نے جب آمین کہی ہوگی آپ کو پتہ ہوگا تبھی تو مقتدی آمین کہے گا۔ اب مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو امام آمین ولا ضالین کہتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آمین کہنا ہے تو آپ آمین کہیے، آہستہ آواز سے آمین کہیے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن عصر کی نماز میں ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام صاحب کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے؟ تو جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس لیے آمین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے آمین کے امام صاحب بولیں گے بھائی میری تو سورہ فاتحہ ہوئی ہی نہیں ابھی، یا بولیں گے میری سورہ فاتحہ ہو گئی دوسری سورت بھی مکمل ہونے کا، بابا آمین کہہ رہے ہو، تو جب ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام صاحب نے ولا ضالین کب کہا، تو سری نمازوں میں آمین کہنے کا حکم نہیں ہے، جہری نمازوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، انیس کاشفی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں خراتین گینڈوے کو استعمال دوائی کے طور پر کرنا کیسا ہے؟ بہت سی کامیابیوں کی دوائیوں میں خراتین کا استعمال کیا جاتا ہے، جائز ہے؟ شاید مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کا جواب آپ کو دیا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال مناسب نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال مناسب نہیں ہے، چونکہ اس کے علاوہ جو اور دوسری دوائیاں ہیں تو پھر ان کو استعمال آدمیوں کو کرنا چاہیے، تو اس طرح کی دوائیوں سے بچنا چاہیے۔ چونکہ اس کا کھانا مکروہ ہے تو دوائی میں استعمال کرنا بھی اس کا مکروہ ہوگا، ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہ ملتا ہو تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے۔ ایم ڈی زریش کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گریجویشن کیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ عالم کا پڑھائی کروں، اس کے لیے کم سے کم وقت میں کس مدرسے میں بہتر ہوگا؟ جی کم سے کم وقت بھی کم سے کم 5-6 سال تو آپ کو جائیں گے، کم سے کم بھی 5 سال تو آپ جائیں گے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی عالم آپ کو پرسنلی پڑھائے،
اور 2 سال میں 3 سال میں، یعنی مدرسے کا جو مکمل نصاب ہے، مدرسے کا مکمل نصاب اگر کوئی آپ کو 2 سال میں 4 سال میں پڑھا دے تو آپ عالم بن جائیں گے، لیکن مدرسے میں جو ہے نا کم سے کم 5 سال تو آپ کو لگانے پڑیں گے، کم سے کم 5 سال کا نصاب، اگر آپ شارٹ بھی کریں گے تو 5 سال۔ بہرحال اس طرح کا نصاب کہاں ہے تو فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ تو پتہ کرنا پڑے گا کہ بھئی 5 سال میں کون سا مدرسہ ایسا ہے جہاں عالم بنتے ہیں، وہ مجھے پتہ کرنا پڑے گا۔ اچھا زکریا عالم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، پیارے بچے پوچھ رہے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں، خاص دعا کریے 29 ایئرس کا ہو گیا ہوں پھر بھی بے روزگار ہے، والد صاحب کے خرچے پہ ابھی تک چل رہا ہے، کوئی مستند راقی کے بارے میں بھی بتا دیجئے، خاص دعا کریں میرے لیے۔ جی دیکھیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور حلال کاروبار تلاش کرتے ہیں، باقی راقی واقعی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعا کریں اور محنت کریں، بس 2 ہی چیزیں ہیں جن سے آپ کی کشتی پار لگے گی، دعائیں اور محنت، بس باقی اور کسی کے چکر میں نہ پڑیں ورنہ لوگ لوٹ لیں گے اور کام آپ کا کچھ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ ثاقب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ ایک درخواست ہے کہ آپ تراویح کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں، تراویح سنانے کی اور پڑھانے کی مشکل ہے، چونکہ آج بھی بعض مسجدوں میں یہ ہے کہ بھئی ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتے، وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، مساجد میں ویڈیو ریکارڈنگ کو غلط سمجھتے ہیں، انہیں میں سے ایک ہماری مسجد بھی ہے، تو اس لیے ابھی تک تو یہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اگر کبھی موقع ملا آڈیو ریکارڈ کرنے کا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، باقی نہیں فی الحال تو یہ آپشن نہیں ہے، جب ہوگا تو انشاءاللہ اس کی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ زکریا عالم کہہ رہے ہیں کہ دشمن کی چال سے بچنے کی دعا، اس کو پڑھتے رہیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، واللہ خیر الماکرین، اس دعا کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ آگے چلیے محمد سلیم کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین، جی آمین ثم آمین۔ شاداب علی کہہ رہے ہیں بینک کے شیئر میں پیسہ لگانا کیسا؟ جی مناسب نہیں ہے، کیونکہ بینک کا جو کاروبار ہے وہ انٹرسٹ وغیرہ سود وغیرہ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو ادارے ہیں جہاں پر سودی کاروبار ہوتا ہے، سودی معاملات ہوتے ہیں، تو اس جگہوں پر جو ہے پیسہ وغیرہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ جی کیا کہہ رہی ہے طاہر سوے ایم ڈی کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام، آپ کا کون سا وقت فرصت کا ہے؟ کچھ ضروری مسائل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ جی ظہر کے بعد کر لیجیے گا، 2 بجے کے بعد مجھے فون کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو میں آپ سے بات چیت کر لوں گا، اور اگر ملنے آ سکتے ہیں تو ملنے آ جائیے گا ظہر کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اچھا حسیب خان مفتی صاحب جس مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے عالم کورس، جمعے کے دن چھٹی ملتی ہے، جمعے سے پہلے جمعرات کو انجمن رکھی جاتی ہے کہ طلباء کو تقریر سکھایا جائے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اصل میں نے جو عالم کورس کی پڑھائی کی ہے وہ 2-3 مدارس سے کی ہے، میں نے اول عربی کہیں اور پڑھی اور اس کے بعد پھر 3 سال کسی اور مدرسے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد 2 سال کہیں اور پڑھے، اور پھر 1 سال میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، تو میرے اس طریقے سے ٹکڑوں میں نے کر کے پڑھی ہے۔ باقی ایک ادارہ ہے جامعہ ریڈی تاجپورہ ہے، تو وہاں پر غالباً شاید 6 سال کے اندر شاید عالم کورس آپ کو ہو جائے اور مل جائے شاید، اور یا تو پھر آپ ایک کام کر لیجئے ممبئی فائن ٹچ میں جو مدرسہ ہے تو شاید وہاں 5 سال یا 6 سال کا کچھ کورس رکھا ہے انہوں نے عالم کورس کا، تو ایک بار وہاں فون کر کے معلوم کر لیجئے، رابطہ کر لیجئے، تو شاید وہاں سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی باقی میں نے تو وہی جو ان صاحب نے لکھا ہے، جمعرات کو تقریر کرنی ہوتی تھی رات میں، اور اگر آپ کو چھٹی مل گئی ہے تو آپ چلے جائیں، اور 24 گھنٹے کی چھٹی ملتی ہے، جمعرات کو چلے جائیں اور جمعے کو واپس آپ کو آنا ہوتا تھا، تو ہم نے تو اسی طریقے سے پڑھا ہے، تو پھر بھی میرے تقریباً سمجھیے پوری پڑھائی میں 15 سال لگے ہیں میرے، شروع سے الف باتا سے لے کر کے اگر جوڑیں گے تو مکمل مفتی بننے تک کے 15 سال لگے ہیں میرے، جس میں حفظ کے 2.5 سال، پھر 1.5 سال یاد کرنا، تو ٹوٹل 4 سال میں نے حفظ کو دیے ہیں، پھر اس کے بعد فارسی میں 1 سال لگا ہے، پھر تقریباً 7 سال میرے اس کے لگے ہیں عالم کورس کے، پھر اس کے بعد افتاء کا سال لگا ہے، تو تقریباً 15 سال لگے ہیں مجھے۔ جی چلیے کیا آگے، فخر دیوبند ہمارے دادا کی صحت کے لیے دعا کریں، جی اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، بھائی سب حضرات ان کے لیے دعا کریں۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں غسل میں پانی بہانے کا طریقہ بتائیے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے سر پہ پانی ڈالا جائے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور پھر جہاں چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں، رگڑ کر کے، صابن لگا کر کے، جیسے چاہیں دھل سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نہا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے نفل روزہ ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جی اس کی قضا بعد میں لازم ہے، نفلی روزہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے پورا کرنا، تو اگر نفل روزہ رکھ کر کے توڑ دے تو بعد میں اس کو قضا رکھنا لازم ہوگا۔ اکبر خان کہہ رہے ہیں سب سے کم مہر میں کیا مقدار ہے؟ دیکھیں 10 درہم علماء نے سب سے کم مقدار لکھی ہے، سب سے کم مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم ہے سب سے کم، تو اب 10 درہم کی آج کی ویلیو کیا ہے وہ آپ گوگل سے پوچھ لیجئے گا کہ 10
درہم انٹو انڈین روپیز، اگر ایسا لکھ کر کے آپ گوگل پہ دیکھیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ 10 درہم کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ تقریباً 1500 یا 1800 یعنی 2000 کے بیس، 1500 سے 2000 کے بیس کم سے کم مہر بنتا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ انعام الحسن کہہ رہے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، قبر کے اندر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو کیا پڑھے؟ جو بھی یاد ہو اسی کو پڑھ لیا جائے، جو بھی آپ کو یاد آتی ہو اسی کو پڑھ لیں۔ ثاقب خان کہہ رہے ہیں آپ نے افتاء کہاں سے کی ہے؟ جی میں نے افتاء کیا ہے مظاہر العلوم وقف سہارنپور میں جو مدرسہ مظاہر العلوم ہے وقف ہے، تو وقف سے میں نے افتاء کیا ہے۔ محمد دلدار کہہ رہے ہیں کیا کسی ولی کی سواری آ سکتی ہے یا نہیں؟ ولی کی سواری آ سکتی ہے؟ ولی کی سواری کا کیا مراد ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے، ولی کی سواری سے آپ کو کیا مراد ہے؟ لکھ لیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک آدھ سوال ہے بس اس کو جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا کیا کہ محمد اشرف علی تراویح کی اجرت لینا کیسا ہے؟ جی میرے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، یا تو آپ مجھے بعد میں کمنٹ کر دیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ تراویح کی اجرت لینا کیسا ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھیج دوں گا، وہاں پر تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کن انگلیوں میں انگوٹھی پہننا منع ہے؟ جی شہادت کی انگلی میں نہیں پہننی چاہیے، باقی کسی بھی انگلی میں پہنی جا سکتی ہے، تو شہادت اور انگوٹھا چھوڑ کر کے باقی کسی بھی انگلی میں پہنی جا سکتی ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہو گیا محمد خلیل کہہ رہے ہیں کن نمازوں کے قضا کرنا ضروری ہے؟ تمام فرائض کی ضروری ہے، جو بھی نماز چھوٹ جائے، فرض نماز چھوٹ جائے، وہ چاہے ظہر و عصر و مغرب و عشاء، اس کی بھی ضروری ہے، اور وطر کی بھی ساتھ میں لازم ہے، اگر وطر چھوٹ جائے تو وطر کی بھی قضا بعد میں لازم ہے۔ ندیم اقبال کہہ رہے ہیں ایک بہن کا نکاح ہوا، 1 سال بعد طلاق ہو گئی، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لیا، حضرت کیا یہ سب تقدیر کا لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ جی ہاں تقدیری کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یوں ہی لکھا تھا تو اسی طریقے سے ہو گیا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بھلے ہی ذریعہ کچھ اور بن جائے، ٹھیک ہے؟ سیفی اللہ حافظ، جی اللہ حافظ، شکریہ۔ اکبر خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مولانا ولی کے لیے دعا فرمائیں۔ جی میں نے شروع میں بھی دعا کی تھی کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، امت کے حق میں ان کے بڑے احسانات ہیں، اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث کی سواری، جی ایسا کچھ نہیں ہے، غوث اعظم کی سواری ایسا کچھ نہیں ہے، کسی کی سواری واری کچھ نہیں آتی، وہ اپنی آرام گاہ میں اپنے مقبرے کے اندر ہیں تو سواری وغیرہ کچھ نہیں آتی۔ آدمی مرنے کے بعد محتاج ہو جاتا ہے اللہ کا، وہ چاہے کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد وہ اپنے قبر میں ہی رہتا ہے اور اللہ کا محتاج رہتا ہے، تو کسی کی سواری وغیرہ کچھ نہیں آتی، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ خلیل خان کہہ رہے ہیں نفل نماز کی قضا کرنا، جی نفل نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی نفل نماز تو نفل ہی ہوتی ہے، اس میں قسمیں کیا ہیں؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے اوابین ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، یا آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو یہ نام تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، تو نفل ہی ہوتی ہے بہرحال بھائی، نفل کا اور کوئی وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سپر چیٹ کیسے کرتے ہیں ذرا یوٹیوب پہ دیکھ کر کے کر لیجئے گا انشاءاللہ، تاکہ جو ہمارے ٹیم والے ہیں ان کی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے، شاید ایک آدھ بندے نے کیا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ویڈیو اس کے اوپر بنا کر کے اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، انشاءاللہ پھر ملیں گے جو ہے اگلے ہفتے۔ چلیے چلتے ہیں، تب تک کے لیے بھائی مفتی صاحب آپ کا کوئی دارالعلوم کے ساتھی تلنگانہ اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں؟ میں تلنگانہ کا رہنے والا ہوں۔ جی مجھے معلوم کرنا پڑے گا تلنگانہ میں کون ساتھی ہمارے، ویسے حیدرآباد سے 1-2 ساتھی پڑھے تھے ہمارے ساتھ میں، ایک تو طلحہ ان کا نام تھا، مفتی طلحہ صاحب، ابھی پتہ نہیں کہاں ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہے میرا، لیکن شاید مل جائیں گے، تو آپ جو ہے بعد میں رابطہ کر لیجئے گا، کچھ ساتھی ہوں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ طارق میڈیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جنات کا اثر ہو تو اس کے علاج بتائیں۔ جی اس کے لیے معوذتین پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جب حضور کے اوپر کچھ اثرات ہوئے تھے تو آپ نے یہی پڑھ کر کے دم کیا تھا اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو آپ معوذتین پڑھ لیجئے، اور ایک دعا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا پڑھتے رہیے، قرآن آیت ہے، اور اسی کے ساتھ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ آپ پڑھ لیجئے، تو یہ 3 چیزیں کر لیجئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہ والی آیت اور یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ، یہ انشاءاللہ 3 کام کر لیجئے، بڑے سے بڑا جن ہوگا وہ بھی بھاگ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
اچھا کیا کہہ رہے ہیں ایم ڈی صداقت؟ مفتی صاحب بہت کوشش کیا سپر چیٹ بھیجنے کی پر نہیں ہوا، آخر میں فون سے بھیج دیا مفتی صاحب۔ جی شکریہ، جزاک اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ جی محمد خلیل خان، جی انشاءاللہ جزاک اللہ۔ قوت حافظہ کے لیے کوئی عمل بتائیں جی۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، انشاءاللہ اس آیت کو نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے صداقت بھائی، اللہ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ آپ کی جو محنتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں اور جو آپ کے دل میں خدمت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید ترقی دے، آپ کی تمام بلائیں مصیبتیں تکلیفوں کو اللہ ختم فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تمام ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔